السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ہمارا آج کا پروگرام آپ کے سوالات پر مبنی ہے جو آپ ہمیں ای میلز کے ذریعے سے بھیجتے رہتے ہیں، لہٰذا آج کے اس پروگرام کا کوئی اسپیسیفک ٹاپک نہیں ہے بلکہ جنرل ڈسکشن ہے، جاوید صاحب کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ جاوید صاحب، سب سے پہلے جو سوال میرے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ عورت کی گواہی آدھی کیوں ہے اور مرد کی گواہی پوری کیوں تسلیم کی جاتی ہے؟ یہ بات ہی ٹھیک نہیں ہے کہ عورت کی گواہی آدھی ہے۔ معلوم نہیں کس طرح لوگوں تک یہ بات پہنچی، کیسے لوگ اس کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیے گواہی کیا چیز ہے؟ گواہی یہ ہے کہ کسی موقع کے اوپر کوئی حادثہ ہو گیا ہے، کوئی ڈاکہ پڑ گیا ہے، کوئی بدکاری کا واقعہ ہوا ہے، کوئی چوری ہو گئی ہے، تو آپ مجرم کو تلاش کرتے ہیں۔ اس موقع پر مجرم کو سزا دینے کے لیے گواہ طلب کیے جاتے ہیں۔ یہ گواہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے عورت گواہ ہو، ممکن ہے مرد گواہ ہو، ممکن ہے کوئی بچہ گواہ ہو۔ یعنی گواہ کو پہلے سے منتخب تو نہیں کیا جائے گا نا کہ فلاں جگہ ڈاکہ پڑنے والا ہے، اور چونکہ ہم عورت کی گواہی کو عادی سمجھتے ہیں اس وجہ سے آج راہ کرم وہاں 2 عورتیں پہنچ جائیں۔ یہ طریقہ تو نہیں اختیار کر سکتے نا۔ یعنی گواہ کا انتخاب اللہ تعالیٰ کریں گے، وہاں گواہ ہوگا نہیں ہوگا۔ بہت سے موقعوں پر تو کوئی گواہ نہیں ہوتا، سرکمسٹانشل ایویڈنس ہوتا ہے۔ یعنی گویا حالات، مواقع، کیسے یہ معاملہ ہوا اس کی بنیاد پر آپ مجرم کو مجرم قرار دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں۔ اسلام نے بھی اس میں کوئی پابندی نہیں لگائی۔ اس کا فیصلہ عدالت پر ہے، قاضی پر ہے، پارلیمنٹ پر ہے۔ وہ جس کی گواہی چاہے قبول کر لیں، جس کی گواہی قبول کرنے سے انکار کر دیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بتایا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض موقعوں کے اوپر آپ محض قرینے کی گواہی کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں، بلکہ قانون کا ذوق رکھنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ گواہ جھوٹا ہو سکتا ہے، قرینہ جھوٹ نہیں بولتا۔ میں نے واقعہ سنایا تھا آپ کو کہ ایک انگریز مجسٹریٹ نے ایک بیل کی گواہی پر فیصلہ کیا۔ اسی طریقے سے علامہ اقبال کے فرزند ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے خود مجھے یہ واقعہ سنایا کہ جب وہ جج تھے لاہور ہائی کورٹ کے، تو انہوں نے ایک جوتی کی گواہی پر فیصلہ سنایا۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یعنی بعض موقعوں کے اوپر کوئی ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو آپ کو مجرم تک پہنچا دیتی ہے۔ تو قرآن مجید نے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی پابندی عائد نہیں کی، اس لیے یہ بالکل ایک غلط بات ہے جو شہرت پا گئی ہے۔ جو بات قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے اس کا اس گواہی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ وہ کوئی قانون ہے، نہ اس کی بنیاد پر آپ کو کوئی لا آف ایویڈنس بنانے کے لیے کہا گیا ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف قانون نہیں دے رہے ہوتے، وہ ہم مسلمانوں کو نصیحت بھی کرتے ہیں، ہمارے معاملات کے بارے میں یہ چاہتے بھی ہیں کہ اس میں کوئی خرابی یا آلودگی پیدا نہ ہو۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب تم کوئی لین دین کرو، دیکھیے لین دین کرتے وقت گواہ کا انتخاب ہم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ڈاکہ پڑا ہے، چوری ہوئی ہے، اس میں گواہ کا انتخاب خدا کرے گا۔ لین دین کرتے وقت گواہ کا انتخاب ہم کرتے ہیں۔ اس میں یہ تلقین کی گئی ہے کہ گھر تر میں رہنے والی خواتین کو گھسیٹنے کی کیا ضرورت ہے، مردوں کو گواہ بناؤ۔ یہ بات ہے جس کو لوگوں نے غلط سمجھا ہے، اس کا قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ میں اگر آپ کوئی لین دین کرنے والے ہوں تو میں ہو سکتا ہے آپ سے کہوں کہ بھائی کسی شاعر کو گواہ نہ بنائیے گا، ممکن ہے اس موقع پر بھی شاعری کرتے رہے اور آپ کی گواہی خراب ہو جائے۔ تو اس بات کو لوگوں نے ایک قانونی شکل دے دی ہے، ایک نصیحت ہے مال کی حفاظت کے لیے، تاکہ گھر بدر میں رہنے والی خواتین، آج آپ نے ایک مکان خریدا ہے، ہو سکتا ہے 20 سال کے بعد کوئی جھگڑا ہو اور وہ اس موقع پر عدالت میں جائیں اور وہاں گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مزید یہ فرمایا کہ اگر ناگزیر ہو جائے تو آپ 2 عورتوں کو لے لیں، تاکہ ایک کو اگر گھبراہٹ محسوس ہو مردوں کے پاس جا کے گواہی دینے میں تو دوسری اس کا سہارا بن جائے۔ یہ کہا بھی کب گیا ہے؟ جس وقت عورتوں کا اتنا زیادہ باہر اختلاط نہیں ہوتا تھا، اتنا ملنا جلنا نہیں ہوتا تھا۔ اب عورتیں وکالت کر رہی ہیں، جج بن رہی ہیں، بہت سے معاملات کر رہی ہیں، اس وجہ سے اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے، نہ یہ کوئی لا آف ایویڈنس ہے، نہ کوئی قانون ہے۔ آپ کو ایک نصیحت کی گئی ہے کہ بھائی باہر سردی ہے، ذرا کوٹ پہن کے جائیے۔ ظاہر ہے کہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آج آپ کیا کریں گے۔ تو اگر آپ کا اطمینان ہے کہ ایک عورت گواہی کے لیے کافی ہے، ایک نوجوان کافی ہے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس میں مجھے مردوں ہی کو گواہ بنانا چاہیے، مردوں میں بھی آپ انتخاب کرتے ہیں کہ آپ کے قریبی دوست ہونے چاہیے، باہر کے لوگ ہونے چاہیے، یہ آپ کا اختیار ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا ہم کو پابند نہیں کیا، اور جو گواہی عدالت میں درکار ہوتی ہے جیسے جرم کی گواہی ہے، اس میں سرے سے یہ مسئلہ زیر بحث ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، ایک یہ کویشچن ہے جاوید صاحب کہ آپ اپنے پروگرامز میں قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں اور شریعت آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک قانون ہے، فقہ پھر کیا چیز ہے، اور فقہ کے اندر اور شریعت میں کیا فرق ہے، اور کیا ہمیں فقہ کو فالو نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں، شریعت تو اللہ کا دیا ہوا قانون ہے۔ عربی زبان میں قانون کو شریعت کہا جاتا ہے۔
یعنی اگر کسی موقع پر آپ کو عربی زبان میں یہ کہنا ہو کہ فلاں چیز مشروع کی گئی ہے یا قانون کی صورت اس کو دے دی گئی ہے تو یہی لفظ شریعت اختیار کیا جاتا ہے۔ شریعت اور قانون ہم معنی لفظ ہیں، ایک عربی زبان کا لفظ ہے اور ایک ہمارے ہاں زیادہ رائج ہے وہ بھی عربی زبانی کا ایک لفظ ہے۔ تو شریعت کا لفظ اصل میں قانون کے لیے، کون سا قانون؟ جو قانون اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ہمیں جو دین دیا گیا ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک حصے کا تعلق ایمان اور اخلاق سے ہے جو اصل دین ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں کن چیزوں کو ماننا چاہیے اور ہمیں اپنے اخلاق کو کس شکل میں تربیت دینی چاہیے، اپنا تزکیہ کیسے کرنا چاہیے، پاکیزہ کیسے رہنا چاہیے۔ اس کا کچھ حصہ ایسا ہے جس کو لاء کی شکل دے دی گئی ہے، قانون کی، اس کو شریعت کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے حکم کی حیثیت سے جب ہم اللہ کو مان گئے اور اللہ کے پیغمبر کو مان گئے تو ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے۔ اب فقہ کیا ہے؟ فقہ یہ ہے کہ جن معاملات میں شریعت نے کوئی قانون نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے کوئی قانون نہیں دیا، اس میں ہم عقل سے اپنی کوئی قانون بناتے ہیں جس کو اجتہاد کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں جو بڑے بڑے مجتہدین پیدا ہوئے، انہوں نے جس طریقے سے بہت سی چیزوں کو سمجھا یا جن معاملات میں شریعت میں کوئی قانون نہیں ہے اس میں قانون سازی کی، یا شریعت پر عمل میں کوئی مشکل پیش آئی اور اس میں انہوں نے کسی سوال کا جواب دیا، تو یہ جو مجموعہ ہے اس کو فقہ کہتے ہیں۔ یہ انسانی کام ہے، اس کو انسانی کام کی حیثیت سے دیکھا جائے گا۔ اس میں کوئی بات معقول ہوگی سر تسلیم خم، معقول نہیں ہوگی تو انسانوں کے کام میں تبدیلیاں بھی آتی رہتی ہیں اور اس میں غلطیاں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ شریعت اللہ کا قانون ہے، فقہ انسانی اجتہادات ہے۔ جاوید صاحب، اگر کسی معاملے میں ہمارے ائمہ اربعہ یا اور دیگر ائمہ ایک بات پر متفق ہو جائیں تو پھر اس پہ مزید اجتہاد کی کوئی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ دیکھیے، یہ جو ائمہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ ائمہ عربی زبان میں امام کی جمع ہے۔ امام ہمارے ہاں بہت بڑے اسکالر کو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ سب انسان تھے، بہت بڑے اسکالر تھے، ہم سب ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں، لیکن وہ انسان ہی تھے۔ انسان کی حیثیت سے اگر انہوں نے کوئی بات کہی ہے تو اس کو اس کی دلیل کی بنیاد پر دیکھا جائے گا۔ اگر ان کی دلیل مضبوط ہے تو ہم کیوں نہیں مانیں گے، اور اگر دلیل کمزور ہے تو ظاہر ہے کہ پھر یہی کہیں گے کہ ایک انسان کا کام ہے، اس میں غلطی ہو سکتی ہے، اس میں کمزوری بھی ہو سکتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے پیرو ہیں، اللہ کے پیغمبر کی ہدایت کے پیرو ہیں، اس بنیاد پر ہم مسلمان کہلاتے ہیں۔ ہمیں کسی امام کا پیرو نہیں بنایا گیا، وہ اسکالرز ہیں۔ ایسے ہی کہ جس طریقے سے مثال کے طور پر آپ کو صحت کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو آپ بڑے سے بڑے ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں، عام طور پر اس کی بات معقول ہوتی ہے، آپ تسلیم کرتے ہیں، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں یہاں یہ تشخیص میں غلطی کر رہے ہیں، آپ کسی دوسرے ڈاکٹر کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ خود تحقیق کر کے کسی نتیجے تک پہنچ جائیں۔ تو یہ جو انسانی عمل آپ باقی علوم میں کرتے ہیں وہی مذہب میں بھی کیا جاتا ہے۔ مذہب کو سمجھنے والے لوگ، اس کے علماء، اس کے اسکالر، اگر وہ بڑے سے بڑے امام کی حیثیت بھی رکھتے ہوں تو بہرحال انسانی سطح پر ان کے کام کا جائزہ لیا جائے گا، ان کی بات سمجھ میں آئے گی، قبول کی جائے گی، نہیں سمجھ میں آئے گی ہم کسی اور بات پر عمل کر لیں گے۔ ہمیں جس چیز کا پابند کیا گیا ہے وہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی بات۔ اس کویشچن کو تھوڑا سا اور میں چاہوں گا اس کو کھولیے گا آپ کہ یہ آپ فرما رہے ہیں کہ عام انسان ہے اور انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ کسی ایک بات پر سارے لوگ متفق ہو جائیں اور وہ غلطی سارے لوگ ایک ساتھ ادا کر رہے ہوں یا کر رہے ہوں وہ غلطی، اس کا امکان بہت کم ہے۔ تو اس لیے اگر کسی ایک بات پر ایک جمہور جو ہے وہ متفق ہو جاتے ہیں تو اس میں پھر غلطی کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، اسی کم امکان کی بنیاد پر تحقیق کی جاتی ہے، یعنی جتنا بھی ہے بہرحال تحقیق تو کی جائے گی نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غلطی کا امکان آپ 1% کہہ لیں، 2% کہہ لیں، تو اس کا جائزہ لینا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، اور اس میں اگر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ غلطی ہوئی ہے، یہ معلوم ہو جاتا ہے غلطی اس بنیاد پر ہوئی ہے، تو جو صحیح بات ہے آپ کو اسی کو قبول کرنا ہے۔ یعنی ہمیں کسی اور کا پیغمبر کے سوا پابند نہیں کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ خود ائمہ اربعہ میں سے ایک بڑے امام مالک نے ایک مرتبہ مسجد نبوی میں اسی زمانے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوڑا ہی عرصہ بعد لوگوں کو یہ توجہ دلائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ اس قبر والے کے سوا ہر ایک سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے انسان ہے، انسان بڑے سے بڑا انسان ہو سکتا ہے، بہت سے انسان مل کر بھی غلطی کرتے ہیں، اور مثالیں دی جا سکتی ہیں اس کی کہ غلطیاں ہوئی ہیں، اس وجہ سے ان کی اصلاح کرنی چاہیے، نہ کہ ان غلطیوں کی بنیاد پر ہم اپنے دین کو بدنام کرانا شروع کر دیں یا دین کے معاملے میں لوگوں کے ذہنوں میں سوالات پیدا کر دیں۔ تو یہ تحقیق کا عمل تو کبھی رکنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ ایسا ہی اعتماد ہے جیسا ایک زمانے میں لوگوں کو سقراط، افلاطون اور ارسطو پر تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ سائنس میں بھی ارسطو کی تحقیقات کو حرف آخر کی حیثیت حاصل تھی، 1000 سال تک لوگ اس کو کویسچن بھی نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے بعد نیوٹن نے وہ سارا کسر توڑ دیا
اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے تھوڑا عرصہ بعد آئنسٹائن نے نئے سے نئے پہلو پیش کر دیے. ابھی آپ جانتے ہیں حال میں اس کی بعض تھیریز پر مزید تحقیق ہو گئی ہے. تو اصل میں علم کی دنیا جو ہے یہ جذبات کی دنیا نہیں ہے. اس میں شخصیات کے حوالے نہیں دیے جاتے, اس میں آپ بتاتے ہیں دلیل کیا ہے. تو دلیل اگر مضبوط ہے تو ایک آدمی کی رائے بھی مانی جائے گی, اور اگر کمزور ہے تو 1000 کی بھی معذرت کے ساتھ واپس کر دی جائے گی. جاوید صاحب, ایک یہ کویشچن ہے کہ آپ نے طلاق کے عنوان سے جو پروگرام ہوا تھا اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ ایک طلاق دی جانی چاہیے اگر ایسی صورتحال پیش آتی ہے, اور جب وہ ہو جاتی ہے طلاق تو اس شوہر کے پاس سے جو حق دیا گیا تھا طلاق کا اس میں سے وہ ایک حق وہ کھو چکا. اب یہاں سوال یہ ہے کہ اگر شوہر نے طلاق نہیں دی بلکہ بیوی نے خلا لی ہے, اور خلا لینے کے بعد اگر وہ دونوں میاں بیوی دوبارہ رجوع کرنا چاہیں تو اس شوہر کا وہ ایک حق بھی ابھی تو استعمال نہیں ہوا یا ہو گیا استعمال؟ یہ دیکھیے, پہلے تو یہ سمجھ لیجیے خلا کیا چیز ہے. خلا کا مطلب یہ ہے کہ بیوی نے طلاق کا مطالبہ کیا اور اس کے مطالبے پر شوہر نے طلاق دے دی, یعنی خواہ گھر میں دے دی یا عدالت میں جا کے دے دی. تو طلاق تو مرد ہی نے دی ہے. ٹھیک. اسلام کا قانون یہ ہے کہ طلاق کا حق دونوں کو ہے, مرد کو بھی ہے عورت کو بھی ہے. علیحدگی کا حق دونوں کو دیا گیا ہے, لیکن اس کا ادب کیا ہے, کیسے دینی چاہیے. مرد طلاق دے گا, عورت طلاق کا مطالبہ کرے گی. بالکل ایسے ہی جیسے آپ کسی جگہ ملازمت کرتے ہیں تو آپ کو اگر چھوڑنا ہے تو آپ استعفیٰ دیتے ہیں, اور جو سربراہ ہے وہ اگر آپ کو نکالنا چاہتا ہے تو آپ کی سروسز ختم کر دیتا ہے. تو یہی طریقہ گھر کے خاندان کے ادارے میں بھی رکھا گیا ہے کہ مرد چونکہ گھر کا سربراہ ہے تو شوہر کی حیثیت سے وہ طلاق دے گا, عورت طلاق کا مطالبہ کرے گی. مطالبے کو پھر شوہر ہی پورا کرے گا. البتہ ایک شکل ہو سکتی ہے اور وہ یہ ہے کہ شوہر طلاق دینے کے لیے تیار نہیں ہوا, عدالت میں جا کے بھی تیار نہیں ہوا, قاضی کے یا جج کے کہنے پر بھی تیار نہیں ہوا. اس صورت میں جج کو اختیار ہے کہ اگر وہ محسوس کرے کہ عورت مظلوم ہو رہی ہے اور اس کا ایک جائز مطالبہ نہیں مانا جا رہا تو وہ تنسیخ نکاح کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ نکاح کو ختم کرتا ہے. اس میں اب طلاق دینے کا عمل ہوا ہی نہیں, بلکہ قاضی نے یا جج نے نکاح ختم کر دیا ہے. تو وہ پھر اپنی ڈگری میں بتائے گا کہ اس نے کس حیثیت سے یہ ختم کیا ہے, تو اس کے لحاظ سے ہو جائے گا. ورنہ خلا میں تو مرد ہی طلاق دیتا ہے, اس وجہ سے وہ اسی طلاق کے پروسیجر کے لحاظ سے ہوگی. اچھا, یہ ایک کویشچن ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جو جان ہے وہ جان کی ایک حرمت ہے, اور آپ کسی جانور کی بھی جان نہیں لے سکتے اللہ کے اذن کے بغیر, اور اس میں آپ نے تسمیہ تزکیہ کا ذکر فرمایا تھا. تو مچھلی بھی وہ جان ہے, لیکن مچھلی کے لیے یہ تزکیہ یا تسمیہ والا ہم نہیں استعمال کرتے. مچھلی کی جان اللہ کے اذن کے بغیر کیسے لی جاتی ہے؟ یہ دیکھیے, بات یہ ہے کہ اصل میں آپ کا جو اقدام ہے وہ آپ کی نفسیات پر اثر انداز ہوتا ہے. مچھلی کی جان ہم اس طرح نہیں لیتے. تزکیہ اس لیے نہیں کرتے کہ اس میں خون نہیں ہوتا. تزکیہ کا مقصد ہی یہ ہے کہ جانور کا خون نکال دیا جائے. چونکہ درندگی کی بنیاد پر حرمتیں قائم کی گئی ہیں تو خون ہمارے لیے کھانا یا پینا یا استعمال کرنا ممنوع قرار دیا گیا ہے. چنانچہ تزکیہ کا مطلب ہے اس طریقے سے ذبح کرنا, ایسے جان لینا کہ جانور کا پورا خون نکل جائے. تو وہاں خون تو ہوتا ہی نہیں, اس وجہ سے تزکیہ کا وہاں سوال نہیں ہے. تسمیہ کا جہاں تک تعلق ہے وہ کھانے سے متعلق کر دیا گیا. جب آپ کھائیں تو اس وقت لے لیں, کیونکہ وہاں آپ کی طرف سے کوئی جارحیت نہیں ہوتی. آپ جال ڈالتے ہیں, پکڑتے ہیں, اپنی موت وہ مر جاتی ہے اور اس کے بعد آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چونکہ ایک نفسیاتی عمل ہے تو اس کو وہاں سے متعلق کر دیا ہے لازم طور پر, جہاں آپ کی طرف سے جارحیت ہوتی ہے. چھری پکڑتے ہیں, ذبح کرتے ہیں, ایک تڑپتے ہوئے جانور کی جان لیتے ہیں. تو یہ ایک نازک فرق ملحوظ رکھا گیا ہے ان دونوں چیزوں. جال آپ پھینکتے ہیں اور اسے تڑپتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں مرنے کے لیے, یہ بھی تو جاریت ہی ہے نا. تو اس لیے یہ ہدایت کی گئی کہ ایسا ہر کام کرتے وقت اللہ کا نام لینا چاہیے. وہ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمومی ہدایت کر دی کہ ہر وہ کام جو آپ کرتے ہیں اور اس پر اللہ کا نام نہیں لیتے تو وہ ابتر ہوتا ہے. تو اس لیے جال ڈالتے وقت بھی اللہ کا نام لینا چاہیے, کھانا کھاتے وقت بھی اللہ کا نام لینا چاہیے, لیکن وہاں چونکہ ایک جارحیت کا عمل نہیں ہو رہا تو اس وجہ سے اس پہ اس طرح کا تسمیہ لازم نہیں کیا گیا. ٹھیک, یہاں ہے کوئی کویشچن؟ میرا سوال یہ ہے کہ قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے اور قسم کس کی کھائی جاتی ہے؟ قسم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی کھانی چاہیے اور توڑنے سے اجتناب کرنا چاہیے, اس لیے کہ قسم اصل میں اللہ کو گواہ ٹھہرانا ہے. جب ہم قسم کھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ میرے اس کام پر یا میری اس بات پر اللہ گواہ ہو. تو اللہ کی گواہی کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. اللہ ہی کی قسم کھائی جائے گی کسی کو اعتماد دلانے کے لیے, کسی موقع پر اپنا کوئی بیان دینے کے لیے. ظاہر ہے قسم کھانے کی کوئی وجہ ہوگی نا, بغیر وجہ کے جو قسم کھائی جاتی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ وہ لغم قسمیں ہوتی ہیں, ان پر اللہ تعالیٰ کوئی مواخذہ نہیں کرتے, لیکن یہ توجہ دلا دی ہے کہ یہ بالکل ایک بیہودہ کام ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. تاہم جب سنجیدگی کے ساتھ قسم کھا کے آپ کوئی عہد کرتے ہیں, معاہدہ کرتے ہیں یا کوئی بات کہتے ہیں اور پھر اس قسم کو توڑنا پڑ جائے,
تو اس کے اوپر پھر روزوں کا اور غلام آزاد کرنے کا کفارہ مقرر کیا گیا ہے. یعنی آپ کو روزے رکھنے ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے یا آپ کو روزے رکھنے ہوتے ہیں. جی اور کوئی کویشچن ہے؟ میں آئے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ جزیہ کیا ہے، اور کیا یہ صرف اسلام کا ہی طریقہ ہے یا اس سے پہلے بھی حکمران اس سے اپنی رعایا سے وصول کرتے تھے؟ جزیہ کیا ہے جاوید صاحب، اور جزیہ کیا اسلام کا حکم ہے یا اس سے پہلے بھی حکمران یہ وصول کیا کرتے تھے اپنے لوگوں سے؟ ان کے سوال کے جواب میں عرض ہے کہ لفظ جزیہ ہے. یہ در حقیقت کسی قوم کو جب محکوم بنا کے اس کو محکومی کی سزا دی جاتی ہے تو اس پر عائد کیا جاتا تھا. اب نہ کسی کے محکوم بنانے کا سوال ہے، نہ یہ کوئی اسلام کا حکم ہے. یہ جزیہ اس وقت تھا جب کہ اللہ کے پیغمبر نے لوگوں پر اپنی حجت تمام کر دی، اس کے بعد ان کو اللہ نے سزا دی. سزا کے طور پر جن قوموں کے اوپر جزیہ عائد کیا گیا، گویا ایک رقم عائد کر دی گئی، وہ محکومی کی علامت تھی. تو یہ حکم اللہ کے پیغمبر ہی کے ساتھ خاص تھا. ہم یا آپ اب کسی پر نہ جزیہ عائد کر سکتے ہیں نہ کسی کو محکوم بنا سکتے ہیں. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں بجلی اور ٹیکس چوری کی کیا سزا ہے؟ کیونکہ بجلی تو بہت بعد میں ہے، اسلام کا تصور سے تو بعد میں ہے، تو اس میں اسلام کیا کہتا ہے کہ اگر ایک بندہ بجلی چوری کرتا ہے تو اس کے مطابق اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ دیکھیے بات یہ کہ یہ چوری ہے، ریاست کو قانون سازی کرنی چاہیے اس کے اوپر، اور چوری کی سزا جو ہے وہ بھی دی جا سکتی ہے جو سزا قرآن مجید نے بیان کی ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جس نے چوری کی ہے کیا وہ ایک شعوری مسلمان ہے، سمجھتا ہے دین کیا ہے، اس نے باوجود یہ سمجھنے کے چوری کا ارتکاب کیا ہے، وہ کسی رعایت کا مستحق تو نہیں ہے، اپنے علم یا عمل کے لحاظ سے کوئی عذر تو نہیں اس کے پاس. اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو اس چوری کے اوپر بھی وہ سزا دی جا سکتی ہے جو سزا قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے. السلام علیکم. میرا آپ سے سوال ہے مسئلہ تقدیر کے متعلق. اگر ہماری تقدیر متعین کر دی گئی ہے کہ میں نے سائنٹسٹ بننا ہے اور میرا رزق بھی متعین کر دیا گیا پہلے دن سے، تو پھر یہ تگ و دو اور یہ جستجو کا کیا معنی ہے؟ یہ لفظ تقدیر جس طریقے سے ہمارے ہاں بولا جاتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سرے سے قرآن مجید میں اس طریقے سے استعمال ہی نہیں ہوا، پورے قرآن میں کہیں استعمال نہیں ہوا. جو صلاحیتیں ہمیں دی گئی ہیں وہ اللہ نے دے دی ہیں. ان صلاحیتوں کو ہم نے اپنی جد و جہد سے نشو و نما دینی ہے، ان کو بہتر بنانا ہے. نہیں بنائیں گے نتیجہ نہیں نکلے گا، بنائیں گے نتیجہ نکل آئے گا. صلاحیت خدا کی دی ہوئی ہے کہ کیا کسی شخص کو سائنسدان کی صلاحیت دی جائے، شاعری کی صلاحیت دی جائے، ادبی ذوق دے کے پیدا کیا جائے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. لیکن اس کو نشو و نما دے کے پایہ تکمیل تک پہنچانا یہ ہماری جد و جہد پر ہے. رزق کا معاملہ بھی یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ جہاں چاہیں بیٹھے رہیں، بے شک آپ اپنے گھر کی زنجیر چڑھا کے دروازہ بند کر کے وہاں لیٹے رہیں، آپ کو 8 آنے مل جائیں گے. یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ باہر جائیں گے، جد و جہد کریں گے، میدان میں اتریں گے، ملازمت کریں گے، مزدوری کریں گے، 8 آنے مل جائیں گے. تو یہ جو کچھ لکھا گیا اس کا پہلا حصہ یہ ہے. تو اس پورے کو پڑھ لینا چاہیے. جی جاوید صاحب، ایک یہ سوال آیا ہے کہ آپ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی حدیث، کوئی ایسی روایت جو آپ کے موقف کی تائید میں نہیں ہوتی، وہ آپ فرماتے ہیں کہ اس کی سند مستند نہیں ہے، یہ معتبر نہیں ہے، جبکہ آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث میں سے بھی بہت ساری ایسی روایت ہیں جن کے بارے میں آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ مستند نہیں ہے. ان بہت ساری کی کوئی مثال دے دینی چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب بھی کسی روایت کے بارے میں سند کے لحاظ سے اعتراض کیا جائے گا تو وہ اعتراض ہوگا تو تب کیا جائے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ کسی روایت کو، روایت اصل میں کیا ہے، تاریخی ریکارڈ ہے. یعنی لوگوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بیان کر دی ہیں، تو ان کی تحقیق میں جس طرح یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ بیان کرنے والے کون ہیں اور ان کی تحقیق کی جاتی ہے. اس کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی سند یا بیان کرنے والے لوگ ضعیف ہیں یا کمزور ہیں، یا ان کے بارے میں تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قابل اعتماد نہیں ہے. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو اس بنیاد پر بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کوئی بات قرآن کے خلاف تو نہیں ہے، اس میں کوئی بات سنت کے خلاف تو نہیں ہے، اس میں کوئی بات علم اور عقل کے مسلمات، مانی ہوئی باتوں کے خلاف تو نہیں ہے. اور یہ معیار خود محدثین کا قائم کردہ ہے. اس لیے میں بھی اسی روشنی میں اس کو دیکھوں گا اور تنقید کروں گا تو بتاؤں گا نا میں کس بنیاد پر یہ بات کہہ رہا ہوں. یعنی میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہوں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی سند میں یہ خرابی ہے، اس وجہ سے میں اس کو قبول نہیں کرتا، یا یہ ہے کہ اس میں کوئی بات قرآن کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، علم عقل کے مسلمات کے خلاف ہے. تو اگر کسی روایت کے اندر یہ چیز موجود ہوگی تو دنیا کا ہر اسکالر، ہر عالم اس کو قبول کرنے سے انکار کر دے گا.
जावेद साहब, एक क्वेश्चन है जिस पर आपने पिछले प्रोग्राम में जवाब दिया था, लेकिन कुछ थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी, लोगों को तसल्ली नहीं हो सकी। वो ये कि वली के बग़ैर निकाह जायज़ है, नंबर 1, और उसी का दूसरा पार्ट ये है कि अगर किसी शख्स के वली ही ना हो या फौत हो चुके हों तो फिर वो निकाह कर नहीं सकता? नहीं, देखिए, निकाह का एक कानून है, उस वक्त भी मैंने यही बताया था। पूरी बात सुननी चाहिए और उसको समझने के लिए थोड़ा सा अपने दिलो दिमाग को खोल लेना चाहिए। एक चीज़ है किसी चीज़ का लीगल पहलू, कानूनी पहलू, निकाह मुनक्किद किस तरह होता है, वाक़ई कैसे होता है, लीगली या कानूनी लिहाज से आप किसी चीज़ को निकाह कब कहेंगे। तो मैंने गुजारिश की थी कि उसके लिए तो ये बहुत काफ़ी है कि एक लड़का और लड़की, एक औरत और मर्द लोगों के सामने ऐलान कर दें कि आज से हम मियाँ बीवी हैं, तो कानूनी लिहाज से निकाह हो जाता है। ठीक है। लेकिन क्या हम सारे मामलात महज कानून की हद तक करते हैं? नहीं, उसके लिए कुछ आदाब है, और वो आदाब क्या हैं? वो आदाब हमारी तहज़ीब में भी हैं, सकाफ़त में भी हैं, हमारे दीन में भी सिखाए गए हैं कि आप अपने सरपरस्तों को साथ लें, वालिदैन को साथ लें, कोई एक बाकायदा मुनासिब सी तकरीब मुनक़िद करें, आप उसके बाद वलीमे का एक पूरा तसव्वुर रखते हैं। ये सब कुछ करना चाहिए। लेकिन जब आप लीगली पूछेंगे तो हर आदमी यही कहेगा कि जब इजाब और कबूल हो गया तो निकाह हो गया। इस वक्त भी जो आप तकरीब मुनक़िद करते हैं उसमें मिसाल के तौर पर निकाह के मौके पर कुछ खुतबा देते हैं, लोग जमा होते हैं, बारात जाती है, इनमें से कोई चीज़ भी ज़रूरी नहीं है। असल क्या चीज़ है? असल वो इजाब व कबूल है जो हो रहा होता है। जब निकाह कराने वाला पूछ रहा होता है लड़के और लड़की से कि तुम्हें ये फ़लाँ कबूल है, तो निकाह की शर्त क्या है कि उसमें महर मुकर्रर किया जाएगा और ऐलान आम किया जाएगा उसका। ये ऐलान आम हो गया, निकाह हो गया। वली का जहाँ तक ताल्लुक़ है या सरपरस्त का, आपके वालिदैन का, तो ये निकाह के आदाब में से है। हर आदमी को अपने सरपरस्तों की इजाज़त से निकाह करना चाहिए, सरपरस्तों को साथ लेके निकाह करना चाहिए। अगर कोई निकाह किसी सरपरस्त के बगैर, माँ बाप के बगैर हो रहा है तो माशरे को हक़ है कि वो पूछे, मुझे हक़ है कि पूछें कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन कानून के लिहाज से अगर आप पूछेंगे तो निकाह एक मर्द और औरत के फ़ैसले के ऐलान का नाम है। ये बात कही थी मैंने। जावेद साहब, इसमें यही एक और मुताल्लिका सवाल है इससे कि ये कहा जाता है कि अगर माँ बाप कहें अपने बेटे से कि अपनी बीवी को तलाक दे दो तो उसे तलाक दे देनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप को क्या हुक्म मानने की, सिर्फ शिर्क का अगर वो कहते हैं तो वो हुक्म नहीं माना जाएगा, वरना वो जो भी हुक्म देंगे वो माना जाएगा। देखिए, वालिदैन के बारे में हमको हिदायत की गई कि उनके साथ हुस्न सलूक किया जाए। इताअत सिर्फ अल्लाह की जाती है। कुरान मजीद में हमें इताअत करने के लिए कहा गया है अल्लाह ताला की, अल्लाह के पैगंबर की, और जो मुसलमानों के दरमियान कोई हुक्मरान होगा जिससे एक कानून बनेगा तो उस कानून की इताअत की जाती है। ये इताअत का सवाल है, यानी आप किसी के सामने सर तस्लीम खम करते हैं, उसकी बात मानते हैं। वालिदैन के बारे में कुरान ने ये अल्फाज नहीं इख्तियार किए। कुरान मजीद कहता है वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। हुस्न सलूक का एक पहलू ये भी है कि वो एक बात कह रहे हैं तो आपको सुननी चाहिए उनकी बात, उनसे पूछना चाहिए क्या सबब है, आपको मेरी बीवी से क्या तकलीफ़ पहुंची है, क्या मसला है। कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह की सूरत ना पैदा हो और आप दोनों को समझा बुझा के हालात को दुरुस्त कर दें। लेकिन किसी बेगुनाह को बग़ैर किसी सबब के आप तलाक कैसे दे सकते हैं? उसके हुकूक है, वो आप पर कायम हो गए हैं। तो ऐसी कोई बात इस्लाम में नहीं है कि अगर वालिदैन बग़ैर किसी सबब के, बग़ैर किसी वजह के बिल्कुल गैर माकूल रवैया इख्तियार करके ये कहें कि बीवी को तलाक दे तो आपको तलाक दे देनी है। ये बात ना कुरान में कही गई है ना किसी हदीस में कही गई। एक सवाल ये है कि अगर समंदरी जानवर जो है वो हलाल हैं सारे, तो फिर पाकिस्तान में जो दूसरे मछली के अलावा जो जानवर हैं, मसलन इन्होंने नाम लिया है कछुए हैं, केकड़े हैं, इनको क्यों नहीं खाया जाता? देखिए, बात यह है कि हलाल हराम की बुनियाद है दरिंदगी। जो बुनियाद है उसको पहले आप समझ लें। खा वो खुश्की के जानवर हों, खा वो समंदर के जानवर हों, हर जगह यही देखा जाएगा। ऐसी मछलियाँ या ऐसे जानवर जो समंदर में हैं लेकिन उनकी कुचलियाँ हैं वो फाड़ते हैं, वो दरिंदों की तरह हमलावर होते हैं। जैसे शार्क मछली है तो ये भी उसी तरह ममनू होंगे जिस तरह के खुश्की के जानवर हैं। दरिंदा जानवरों को खा वो कहीं भी पाए जाते हों ममनू या हराम करार दिया गया है। तो हमारे यहाँ हुर्मत की बुनियाद जानवरों की दरिंदगी। जावेद साहब, एक क्वेश्चन ये है कि एक रिवायत ये बताई जाती है कि कुरान मजीद के हर हर्फ पे 10 नेकियां मिलती हैं। तो उनका सवाल यह है कि अगर मैं कुरान मजीद को सिर्फ नाजरा पढ़ता चला जाऊं और मैं उसे समझ नहीं रहा हूं तो क्या तब भी वो 10 नेकियां हर हर्फ पे मिलती हैं? आपको परवरदिगार ने ये कहा था कि किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही व लियतज़क्कर उलुल अलबाब।
یہ کتاب بابرکت کتاب اس لیے اتاری گئی ہے کہ آپ اس کی آیتوں پر غور کریں اور اس سے نصیحت حاصل کریں. تو آپ نے خدا کی بات کو سننے سے انکار کر دیا ہے. قرآن مجید کو ہر حال میں سمجھ کر پڑھنا چاہیے. وہ کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے. اس کا مطالعہ کرتے وقت آپ کو جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. اللہ کی کتاب کو آپ نے سمجھ کر پڑھنا ہے. کسی کتاب کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ آپ اس کو سمجھے بغیر پڑھیں گے، یہ کیا چیز؟ البتہ جب آپ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھتے ہیں تو اس میں جس طرح آپ کو ہدایت حاصل ہوتی ہے اسی طرح اللہ کے ہاں اس کا اجر بھی آپ کو ملتا ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اچھا، یہ ایک کویشچن ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غیب کا علم رکھتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف پیشین گوئیاں کی. جیسے غزوہ بدر میں آپ نے فرمایا کہ فلاں شخص اس جگہ پر قتل ہوگا، فلاں اس جگہ پر قتل ہوگا. تو اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو غیب کا علم تھا. اللہ تعالیٰ جس چیز کا چاہے اپنے پیغمبر کو علم دے. پیغمبر کہتے ہی اس کو ہیں جس کا اللہ سے رابطہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی وحی اس پر نازل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا فرشتہ اس پر بھیجتے ہیں. ورنہ ایک پیغمبر میں اور ایک فلسفی اور حکیم میں تو پھر کوئی فرق نہ ہوا. پیغمبر نام ہی اس ہستی کا ہوتا ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ براہ راست معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، اس تک اپنا پیغام پہنچاتے ہیں، اپنی ہدایت اس کو دیتے ہیں. وہ ہدایت کبھی لفظوں میں دی جاتی ہے، کبھی اس کے دل میں بات ڈالی جاتی ہے، کبھی فرشتے کو بھیجا جاتا ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جس چیز کا چاہے اپنے پیغمبر کو علم دے، ضرورت کے لحاظ سے دیا جاتا ہے. یہ بات تو ایسی نہیں ہے کہ کوئی اپنے طور پر خاص صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. اللہ ہی کے دینے سے ہر ایک کو علم حاصل ہوتا ہے. السلام علیکم سر. میرا کویشچن یہ ہے کہ جس طرح اسلام میں غیبت کرنا منع فرمایا گیا، ٹھیک ہے، تو ایک شخص کے اوپر جو ہے وہ ایک ظالم انسان بیٹھا ہوا ہے اور ان کے نیچے دو شخص ہیں، وہ ان دونوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، اور اس کی غیر موجودگی میں اگر دونوں اس کی آپس میں باتیں کریں کہ اس نے غلط کیا یا اس نے یہ کیا، یہ شخص ہے ہی ایسا، تو کیا یہ بھی غیبت کے زمرے میں آتا ہے اور کیا اس کا گناہ ہوگا کہ انہوں نے آپس میں کیوں اس طرح کی بات کی؟ دیکھیے، غیبت کی تعریف یہ ہے کہ آپ کسی بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے دوسرے کو لوگوں کی نگاہوں میں گرانے کے لیے اس کی عدم موجودگی میں اس کی برائیاں بیان کریں. اس کو غیبت کہتے ہیں. تو یہ غیبت نہیں ہے کہ ایک مظلوم ہے وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا اظہار کرتا ہے. اس کو تو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا کہ الا من ظلم، یعنی کوئی آدمی کسی کو برا بلا کہے، سب و شتم کرے تو یہ بہت بری بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مظلوم کو اس کا حق ہے کہ وہ اپنے ظلم کی دہائی دیتا ہے جو اس کے اوپر کیا گیا ہے. تو غیبت کی تعریف یہ ہے کہ بغیر کسی وجہ، بغیر کسی سبب کے، یعنی کوئی سبب ہونا چاہیے نا، آپ کیوں کسی کی برائی بیان کر رہے ہیں، اس کی عدم موجودگی میں اس کو دوسروں کی نگاہوں میں گرانے کے لیے آپ اس کی برائی کرتے ہیں، اور آپ کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ بات اس کے علم میں نہیں آنی چاہیے. جاوید صاحب، یہ کویشچن ہے کہ اگر کسی مقام پر قبلے کی رخ متعین کرنے میں کوئی تردد واقع ہو جائے یا وقت میں کوئی تردد ہو جائے تو نماز کی ادائیگی کیسے کی جائے گی؟ اندازے سے. ظاہر ہے کہ ایسے سب موقعوں کے اوپر سفر میں عام طور پر یہ چیز پیش آ جاتی ہے کہ آپ پورے یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، تو آپ اندازہ کرتے ہیں. وہ آپ جانتے ہیں کہ جن لوگوں کو کچھ تاروں کا علم ہوتا ہے وہ اس سے بھی اندازہ کر لیتے ہیں. بعض اوقات سورج کی گردش سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے، تو آپ اندازہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بعض جگہوں کے اوپر یہ بالکل ہی ممکن نہیں رہتا. مثال کے طور پر آج کے زمانے میں آپ جہاز میں یا ٹرین میں سفر کر رہے ہیں تو اس میں ظاہر ہے کہ ممکن نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے جتنے احکام دیے ہوتے ہیں وہ اسی صورت میں ہوتے ہیں جب کہ ان پر عمل کرنا ممکن ہو. جب ممکن نہیں رہے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر مواخذہ نہیں کرتے. ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم رکوع کریں، سجدہ کریں. نماز پڑھنے کا ایک طریقہ ہے، لیکن اگر فرض کر لیجئے کسی موقع کے اوپر آپ کے لیے اترنا ہی ممکن نہیں ہے سواری سے، آپ پیدل چل رہے ہیں، تو آپ دیکھیں قرآن مجید نے بیان کیا ہے نا کہ ایسی صورت میں فرجالن و رکبانا، پیدل چلتے ہوئے نماز پڑھ لو اور سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے نماز پڑھ لو. اس میں ظاہر آپ سجدہ نہیں کر سکیں گے، رکوع نہیں کر سکیں گے، تو اس میں پھر اشاروں سے یہ کر لیا جاتا ہے. ایسا ہی معاملہ قبلے میں کرنا چاہیے، ایسا ہی معاملہ باقی چیزوں میں کرنا چاہیے. یعنی آپ پھر ایک اندازہ سا لگاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ میں نے اپنی طرف سے چیز کو جاننے کی کوشش کی ہے اور میں اپنے آپ کو آپ کے سامنے حاضر کر رہا ہوں. اصل چیز تو حاضری ہے نا، خدا کی بارگاہ میں ہو جائے. اچھا، ایک اسی سے ملتا جلتا کویشچن ہے اور وہ انٹرسٹنگ کویشچن ہے کہ انسان جو ہے وہ اب ستاروں پر کمن ڈال رہا ہے، انسان مارس پہ قدم رکھنے کی تیاری کر رہا ہے، اور اگر مارس پہ آبادی قائم ہو جائے تو مارس پہ قبلہ کے تعین کیسے ہوگا، نمبر 1، اینڈ نمبر 2، مارس پہ چاند کون سا دیکھا جائے گا؟ زمین کا چاند دیکھ کر رمضان کیا جائے گا یا مارس کا اپنا چاند دیکھا جائے گا؟ پہلے جا لیں وہاں پہ، اس کے بعد بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ نے جو احکام ہم کو دیے ہیں وہ اس زمین سے متعلق ہیں، اس نوعیت کے جتنے بھی ہیں. آپ کے علم میں سورہ یونس میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل میں پیغمبر کی حیثیت سے مبعوث ہوئے
تو ان کو حکم دیا گیا کہ آپ نماز کا نظم قائم کریں. تو اس میں قبلے کا تعین کرنا اور بنی اسرائیل کو یہ بتانا کہ ایک حرم بھی موجود ہے ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا، یہ ایک نئی بحث چھیڑ دیتا. تو اس میں کیا طریقہ اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبلہ قرار دے لو، وجلو بیوتکم قبلہ. تو اس وجہ سے جو لوگ وہاں جائیں گے اگر ان کے اندر ایمان ہوگا تو ان کے گھروں کو قبلہ قرار دیں گے، ہم نماز پڑھنا شروع کر دیں گے. اصل چیز نماز پڑھنا ہے، اور اس کے لیے قبلہ ایک نشان ہے تاکہ آپ کی اجتماعیت قائم رہے، آپ ایک رخ پہ نماز پڑھ سکیں. تو اسی وجہ سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے گھر کو قبلہ قرار دے دیا گیا تھا تاکہ جماعت ہو سکے اور نظم کے ساتھ نماز پڑھے. اور یہی چیز ہے جس کو اجتہاد کہا جاتا ہے کہ کسی دین کے حکم پر عمل کرنے میں مشکل پیش آ گئی تو پھر اس میں کیا ہدایت کی گئی ہے ہم کو کہ پھر اپنی عقل سے کام لو اور اس حکم پر عمل کرنے کا کوئی طریقہ اختیار کر لو. آپ کو اسی دنیا میں پانی نہیں ملتا کسی موقع کے اوپر، یا آدمی مریض ہے، ایسی صورتحال ہے کہ جس کے اندر پانی استعمال کرنا ممکن نہیں، تو پھر کیا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے آپ کو کہ آپ ہر حال میں جا کے کسی تالاب میں ڈبکی لگائیں؟ یہ کہا ہے کہ پھر تیمم کر لو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ اصل حکم کو قائم رکھیں. اصل حکم نماز پڑھنا، خدا کے حضور میں حاضر ہونا ہے. اس کی صورت وہ ہوگی جو دنیا میں ہے تو ہم اس طرح نماز پڑھیں گے. اگر وہاں پر کوئی قبلہ نہیں ہوگا تو ہم اپنی جماعت قائم کرنے کے لیے کسی نشان کو قائم کریں گے اور کہیں گے کہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. لیکن یہ ابھی آپ کے مفروضوں پر جوابات ہیں، معلوم نہیں کب آپ مریخ پر پہنچیں گے، اور جو پہنچیں گے ان کو نماز سے دلچسپی بھی ہوگی یا نہیں ہوگی. اچھا، اسی کا جو دوسرا حصہ ہے اس پہ بھی ذرا آپ تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے گا. رؤیت ہلال کا مسئلہ کیسے طے ہوگا؟ نہیں، رؤیت ہلال تو اصل میں مہینے کی تعین کا مسئلہ ہے. رؤیت ہلال کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ قمری کیلنڈر کے لحاظ سے آپ کو روزے رکھنے ہیں. تو آپ جس زمین پر ہوں گے وہاں کے قمری کیلنڈر کے لحاظ سے روزے رکھنا شروع کر دیں. اب ان کا کیا کیلنڈر ہوگا کیا نہیں ہوگا، وہاں ہو سکتا ہے قمری کیلنڈر کا سوال ہی پیدا نہ ہو، کوئی اور ہی کیلنڈر بنانا پڑ جائے تو بنا دیں گے. اصل چیز وہاں بھی یہی ہے کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے تاکہ ہم اپنے نفس کی تربیت کر سکیں. بنیادی بات یہ ہے، اور اس میں تقویٰ پیدا کر سکیں. یہ اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں یہ اگر کسی وقت موقع آئے گا تو آپ یقین رکھیے وہاں بھی اہل علم فوراً آپ کو اجتہاد کر کے بتا دیں گے کہ اس کو آپ اس صورت میں ادا کر سکتے ہیں. جاوید صاحب، یہ حروف مقطعات کی کیا حیثیت ہے، اور اگر ہم ان کے معنی نہیں جانتے تو یہ قرآن کے جو پورا میسیج ہے اس میں کچھ کمی نہیں واقع ہو جاتی؟ اس کا میسیج سے کوئی تعلق نہیں، یہ صورتوں کے نام ہیں. یعنی قدیم زمانے میں صورتوں کے نام بھی اس طرح رکھے جاتے تھے، تو قرآن مجید نے یہ صورتوں کے نام رکھے ہیں. تمام جتنے محقق علماء ہیں ان کا نقطہ نظر یہی ہے کہ یہ صورتوں کے نام ہیں. لہٰذا جب آپ پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کو الف لام میم ذالک الکتاب، تو اس کا صحیح ترجمہ یہ ہوگا کہ یہ سورہ الف لام میم ہے. اس کے بعد آپ اگلی آیت کا ترجمہ کیجئے. اس پر بڑی محققانہ بحثیں لوگوں نے کر دی ہیں. یہ نام کس اصول پر رکھے گئے ہیں، اس پر میرے نزدیک سب سے زیادہ جو قرین قیاس نظریہ ہے وہ ہمارے بر صغیر کے ایک محقق عالم امام حمید الدین فرائی کا ہے کہ قدیم زمانے میں اصل میں جو الفابیٹس ہیں، حروف ہجا ہیں، یہ اصل میں چیزوں کی علامت ہوتے تھے. یعنی جب یہ الفابیٹس بنے ہیں تو وہ جو چیزیں تھیں جن کی یہ علامت ہوتے تھے، چنانچہ ہبریو میں ایسے ہی ہے، عبرانی زبان میں وہ چیزیں جن کی علامت تھی عام طور پر اس کا ذکر ہوتا ہے سورہ کے اندر، تو اس کی مناسبت سے نام رکھ لیے جاتے ہیں. اس کی ایک بڑی واضح مثال سورہ نون ہے. اس میں چونکہ حضرت یونس کے مچھلی کے پیٹ میں جانے کا ذکر ہوا ہے تو نون قدیم زمانے میں مچھلی کی صورت میں لکھا جاتا تھا اور نون مچھلی ہی کو کہا بھی جاتا تھا. قرآن مجید میں یہ لفظ اسی معنی میں آیا بھی ہے. تو یہ حروف مقطعات کیا ہیں؟ یہ اصل پہ الفابیٹس ہیں اور یہ ان علامتوں پر دلالت کرتے ہیں جن کی بنیاد پر یہ بنائے گئے تھے. اور چونکہ سورہ میں کسی نہ کسی پہلو سے اس کا حوالہ ہوتا ہے تو یہ کر دیا جاتا ہے. عربوں کا نام رکھنے کا ذوق بھی یہی تھا. آپ دیکھیے نا مثلا سورہ بقرہ، تو بقرہ کے کیا معنی ہے؟ گائے. چونکہ اس میں گائے کا واقعہ آیا ہے تو اس کا نام بقرہ رکھ دیا. تو ایسے ہی مچھلی کا واقعہ بیان ہوا ہے تو اس کا نام سورہ نون رکھ دیا. تو یہ نام ہے صورتوں کے، یہ کوئی چیزستان نہیں ہے. اچھا جاوید صاحب، اس کی ذرا وضاحت کر دیجیے گا. آپ نے فرمایا حروف مقطعات صورتوں کے نام ہیں، اس کا مطلب جن صورتوں میں حروف مقطعات نہیں آئے ہیں وہ بے نام ہو گئیں؟ پھر یہ ایسے ہی ان کے نام پھر لوگوں نے رکھ لیے. یہ جو نام اب آپ عام طور پر بیان کرتے ہیں یہ نام اللہ تعالیٰ کے رکھے ہوئے نہیں ہیں. سورہ بقرہ کا نام اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا، سورہ آل عمران کا نام اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا. اللہ تعالیٰ کے رکھے ہوئے نام وہی ہیں. کچھ کے نام رکھ دیے ہیں، کچھ کے نام نہیں رکھے. یہ بھی عربوں کا خاص ذوق تھا. آپ دیکھیں ان کے بہت سے قصائد ہیں جن میں سے بعض کے وہ نام رکھ دیتے ہیں، بعض کے نام نہیں رکھتے. ہمارے یہاں بھی یہ صنف موجود ہے. مثلا غزل کا کوئی نام نہیں رکھتے لیکن نظم کا نام رکھ دیتے ہیں. تو یہ دونوں طریقے اللہ تعالیٰ نے اختیار کیے، لیکن بعد میں لوگوں نے اپنی سہولت کے لیے ان کے اندر سے بھی کوئی علامت منتخب کر کے ان کے نام رکھ لیے.
آپ اگر اپنا قرآن مجید اٹھائیں جو ہندوستان میں چھپتا ہے یا بر صغیر میں یا ہمارے ملک پاکستان میں، اس میں بہت سی صورتوں کے نام اور ہیں، اور جو عالم عرب میں چھپتا ہے اس میں بہت سی صورتوں کے نام اور ہیں. مثلا سورہ نون کا نام ہمارے یہاں سورہ قلم ہے زیادہ تر. تو اس وجہ سے یہ نام لوگوں نے بعد میں رکھے ہیں، ان میں سے اللہ تعالیٰ کا رکھے ہوئے نام وہی ہیں جو حروف مقطعات کی شکل میں. تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ مزید اگر کوئی سوالات کرنا چاہتے ہیں جاوید صاحب سے، کوئی ذہن میں آپ کی کنفیوژن ہے، تو ih@duniatv.tv یہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے. اس پر آپ ہم سے سوالات کر سکتے ہیں. ہم آپ کے کویشچنز کو نیکسٹ کسی پروگرام میں جاوید صاحب کے سامنے رکھ دیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.